اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ آج پڑھتے ہیں انسان کی تخلیق جو اللہ تعالیٰ نے کی، اس کے متعلق فرمایا هو الذی، وہی ذات ہے جس نے یصورکم، یصور لفظ سواد و تصویر بناتا ہے، شکلیں بناتا ہے، صورت گری کرتا ہے۔ ہم اردو میں کہتے ہیں مصور، مصور کیا کرتا ہے؟ تصویریں بناتا ہے۔ وہی ذات ہے جو یصورکم، تصویر بناتا ہے تمہاری، فی الارحام، ارحام، راحامیم، رحم کی جمع ہے، رحموں میں جنین کے رہنے کی جگہ جو ہے اس میں تصویریں بناتا ہے۔ کیف یشاء، کیف استفہام کے لیے، کیف جیسا، یشاء وہ چاہتا ہے۔ شاء کس سے جو ہے شیء سے۔ لا الہ، نہیں کوئی معبود۔ لا کے بعد جو اسم آئے اس کے اوپر زبر آ جائے تو ہم کہتے ہیں کہ پوری جنس کی نفی ہو گئی ہے۔ تو نہیں کوئی معبود الا حرف استثناء آتا ہے، مگر ہوا وہی، العزیز، عزیز۔ عزیز کا معنی ایک ہی دفعہ ہم سمجھ لیتے ہیں، بار بار قرآن مجید میں استعمال ہونا ہے۔ عین زازا، غالب، زبردست ہم ترجمہ کرتے ہیں۔ نمبر 1 عزت القدر، قدرت والا۔ نمبر 2 عزت القہر، غلبے والا، غالب آنے والا۔ تیسرا عزت الامتناع، منع کر دینا، روک دینے والا، کوئی اس کو نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ عزیز الحکیم، حکیم، حاکمی، حکمت والا، حکم والا۔ ہر اس کی بات میں، ہر میں چیز میں حکمت ہے، اور حکم بھی اس کا، حکومت بھی اس کی، اور حاکم بھی وہی ہے۔ پھر دوبارہ دیکھتے ہیں، هو الذی، وہی ذات جو یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، صورت گرئی کرتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں کے اندر، جو ہے ماں کے رحم کے اندر جو تصویر گری کرتا ہے۔ آپ دیکھیں کہ بچہ جو ہے ماں کے جو ہے رحم کے اندر جو ہے پرورش پاتا ہے، اور پہلے جو ہے ایک جو ہے معمولی سا نطفہ ہوتا ہے، قرآن مجید میں اس کو بیان کیا گیا نطفے کو، پھر اس کے بعد وہ ایک علقہ بن جاتا ہے۔ علقہ کیا ہوتا ہے؟ وہ علقہ لفظ معلق بھی اسی سے ہوتا ہے نا، چمٹ جاتا ہے اوپر جونک کی شکل میں، مادر رحم کے اندر جو ہے وہ جونک کی طرح، لیچ کی طرح چمٹ جاتا ہے اور لٹکا ہوا ہوتا ہے۔ پھر وہ مضغہ بنتا ہے۔ مضغہ کیا ہوتا ہے؟ جب بوٹی جیسے ہوتی ہے، اس کو دانتوں میں چبائیں تو اس پہ جو نشانات بن جاتے ہیں بوٹی پہ، اس کو مضغہ کہتے ہیں۔ اس سے پھر اللہ تعالیٰ کیسی خوبصورت تصویریں بناتا ہے۔ اور جو ہے انسان کبھی وہ اپنے دیکھے کیسا جو ہے اس نے جو ہے ناک بنائی، کیسے کان بنائے، کیسی خوبصورت آنکھیں بنائیں، اور آنکھوں کے اوپر کیسے جو ہے پلکیں بنائی، اور پلکوں کے اوپر کیسے جو ہے اس نے بھمیں بنائی، اور کیسا جو ہے اس نے منہ بنایا، جو ہے اگر ہم کیسے اس نے کان بنائے برابر۔ اگر ہم کوئی جو ہے انسان منہ کو کی اس شیپ میں کاٹنا چاہتا، کبھی وہ جو ہے کدھر کاٹ دیتا، کبھی کدھر کاٹ دیتا، کیسے وہ کاٹ کر جو ہے کٹ آیا اور منہ جو ہے بنا، کیسے اس کے اندر دانت لگائے، کس طرح اس کے اندر زبان لگائی۔ یہ نہیں ہوتا کہ زبان جو ہے وہ دانتوں سے بڑی ہو اور دانت اس کو کاٹ ڈالے، کیسے ترتیب کے ساتھ اس نے دانت کھانے کے لیے لگائے، اور کیسے زبان، اور زبان کے اوپر کیسے ٹیسٹ بڈ لگائے اس نے، اور کیسے اس کی پہلی ٹپ جو ہے وہ جو ہے کڑوے ذائقے کو چکھتی ہے، اور سائیڈ والی جو ہے سور کو، اور اگلے حصہ جو ہے میٹھے کو ذائقے کو چکھتا ہے۔ کس طرح اس نے
برابر کان بنائے اور اس کے اندر کیسے بل دیے اور اس کے اندر کتنی مشینریاں رکھی کہ وہ کان اس کے ذریعے سے سنائی دیتا ہے، منہ کا کیسے جو ہے آنکھوں کا کیسے کٹ لگایا برابر جو ہے اور برابر لگائیں، کیسے اس کے اوپر جو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر آنکھ رکھی، پھر اوپر بال لگائے کہ کہیں کوئی چیز گرے بھی تو اوپر جو ہے بھویں بنا دی، یہاں جو ہے رکاوٹ آ جائے، اگر یہاں نہیں تو پھر پلکوں میں کوئی جو تنکا تو وہاں یہاں رک جائے، پھر اس کے آنکھ کے اندر ایک ڈرین لگائی کہ اس میں سے پانی آتا، اگر کوئی تھوڑا سا مچھر یا کوئی ذرا بھی پڑ جائے تو فوراً پانی کا قطرہ آتا ہے جس سے صاف ہو جاتا ہے۔ کیسی اس نے تصویر گری کی، کیسے اس نے ہاتھ بنائے اور ہاتھوں کی انگلیاں کس طرح اس کے اندر انہوں نے جو جوڑ رکھے کہ جو ہے اس کو وہ انسان پکڑ سکے چیزوں کو، دونوں کیسے بازو برابر بنائے، اللہ چاہتا تو ایک بازو چھوٹا بنا دیتا ایک بڑا بنا دیتا، کیسا جو ہے ایک آنکھ چھوٹی بنا دیتا ایک بڑی بنا دیتا، اللہ تعالیٰ نے کیسے پھر پاؤں بنائے اور پاؤں کی پھر کیسے انگلیاں اور پھر برابر بنائے، یہ نہیں ہوا کہ انسان کے بڑے بڑے پاؤں ہوتے اور وہ چلتا تو ایک دوسرے میں پھنستے چلے، پاؤں بنائے، پاؤں کے اوپر پھر اللہ تعالیٰ نے دیکھو کس طرح جو ہے ایک ٹانگ کا جو ہے اوپر رکھی، پھر گھٹنے رکھے اور گھٹنے کے اوپر تھائی جو ہے رکھی اور اس کے اوپر انسانی دھار رکھا، پھر گردن بنائی اور گردن کے اوپر سر چکایا، اور ہر انسان کی دنیا میں کتنی آبادی ہے، سب انسانوں کی شکلیں مختلف بنائی، ان کے جو ہے ایک انگوٹھا جو ہے پوری دنیا میں جو انگوٹھے کی لائنیں ہیں، ایک آدمی کی انگوٹھے کی لائنیں دوسرے کے ساتھ نہیں ملتی، جڑواں بچے پیدا ہو جائیں ان کی بھی جو ہے مختلف تصویریں بنائیں، مختلف آوازیں بنائیں اور مختلف چلنے کا انداز مختلف بنایا، یعنی ہر آدمی کا مختلف چلنے کا انداز بنایا، حتیٰ کہ بیل دینے کا انداز مختلف بنایا، کہ جو ہے بولنے کی آواز مختلف بنائی، یہ کیسی کاریگری اس نے کی، اسی لیے فرمایا هو الذی یصورکم فی الارحام، اور کہاں پہ بنایا؟ اندھیری کوٹھڑی میں 3 پردوں کے اندر، اگر بجلی نہ ہو اندھیرا ہو ہم لکھنا چاہیں کاغذ پہ تو لکھ نہیں سکتے، تو اللہ تعالیٰ نے اندھیری کوٹھڑی میں رحم مادر کے اندر جو ہے 3 پردوں کے اندر اس کی ساری تصویر کشی کی، تو اللہ تعالیٰ نے کیسا خوبصورت انسان بنایا۔ اب جو ہے اس کے متعلق مزید ڈسکشن بھی ہو سکتی ہے، لیکن اس چھوٹی پھر یہ ہے باہر کی تصویر کشی نہیں، اس کے اندر دیکھیں دماغ کو کیسے کھوپڑی کے اندر باندھ رکھا، ہم کھاتے ہیں نا بکرے وغیرہ کا مغز کھاتے ہیں، کیا شکل و صورت ہوتی ہے، پھر ساری آنتڑیاں وغیرہ کیسے پیٹ کے اندر اس نے جو ہے کور کر دی، اگر یہ باہر ہوتی تو کیسی ہوتی، کیسا اس نے خوبصورت جو ہے پیک کر کے اندر پیٹ کے ہر چیز رکھی، کیسا جو ہے، تو پھر ہدایت دینے کا اختیار بھی کسی کو ہے، اسی کو حاصل ہے، اور پھر عبادت بھی کس کی ہونی چاہیے؟ اسی کی ہونی چاہیے، والذی، وہی ذات ہے جو یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، کیا کہتے ہیں ہم، بچہ بڑا خوبصورت ہے، آنکھیں کتنی خوبصورت ہیں، اس کی ناک کتنی خوبصورت ہے، ہم کبھی یہ نہیں یاد کرتے وہ بنانے والا جو ہے اس نے کیسی خوبصورت یہ شکل و صورت بنائی۔ اچھا کسی کو چھوٹا بنایا، کسی کو بڑا بنایا، کسی کو کالا بنایا اور کسی کو سفید بنایا، کسی کو ذہین ترین بنایا اور کسی کو غبی بنایا، کسی کو بادشاہ بنایا اور کسی کو فقیر بنایا، یہ سارا ہی جو ہے سارا نظام اس نے اپنے ہاتھ میں رکھا، اس لیے کہ جو ہے کسی کو خوش قسمت بنایا، کسی کو بد قسمت بنایا، تو یہ سارا کس نے کیا؟ یہ سارا هو الذی، وہی ذات ہے جو یصورکم، تصویریں بناتا ہے تمہاری، صورت گری کرتا ہے تمہاری، فی الارحام، رحموں کے اندر، کیف یشاء، جیسے چاہتا ہے، جیسا اس نے چاہا ویسا ہی اس نے بنایا، لا الہ، نہیں کوئی معبود الا ہو، مگر وہی، کیوں؟ جو بناتا ہے کوئی تو معبود بھی وہی ہونا چاہیے، عبادت بھی اس کی ہونی چاہیے، اگر کوئی اور کسی کا اس میں عمل دخل ہی نہیں، کسی کا عمل اس بچے کے پیدا کرنے میں، اس کی تصویر بنانے میں کسی اور کا عمل دخل نہیں، تو جس نے بنایا ہے، تصویریں بنائی ہیں، تو عبادت کا مستحق کون ہے؟ وہ اللہ حقدار، اس کے بعد لا الہ الا ہو، نہیں کوئی
इला माबूद इल्ला हु, मगर वही। अल अजीज, गालिब है, वो जबरदस्त है, वो जो है इज्जतुल कदर जो है कुदरत रखने वाला है, वो गालिब आने वाला है, वो जो है इम्तना रखने वाला है, कोई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकता। जैसा चाहे वो फैसला करे, जैसी चाहे वो तस्वीरें बनाए, कोई उसको जो है रोक नहीं सकता। अजीजुल हकीम, वो हकीम है, उसका हर फैसला हिकमत की बिना पर मबनी है, और हुकूमत भी उसकी है, और हुक्म भी उसका, फैसला भी उसी का है। वल्लज़ी युसव्विरुकुम फिल अरहाम, वही जात है जो तस्वीरें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहाम, रहमों के अंदर, कैफ़ यशा, जैसे वो चाहता है। इंसान को अपने ही अपने गौर करे कि कैसा कैसा खूबसूरत जो है बनाया। हर इंसान की आवाज़ मुख्तलिफ रखी, हर इंसान का जो है उसने हर चीज़ जो है पाँव के अंदर कैसे थोड़ा सा उसने जो है उसमें रखा, कुब रखा, जिसके अगर फुट फ्लैट होता तो भाग ही ना सकता, थक जाता। कैसी कैसी उसने तस्वीर गली की, जो है दिमाग का थोड़ा सा दायरा इधर से इधर हो जाए, इंसान जो है ज़हनी तौर पर मफलूज हो जाता है। तो वो जो है हुवल्लज़ी, वही ज़ात है जो युसव्विरुकुम, तस्वीरें बनाता है तुम्हारी, फिल अरहाम, रहमों में, कैफ़ यशा, जैसे चाहता है। ला इलाहा इल्ला हु, नहीं कोई माबूद